This is not an easy undertaking, especially once you live in a hostile and unstable neighborhood. But having said that, let me say profoundly that we are ready to improve our environment by resolving all our outstanding issues with our neighbors through dialogue in a dignified and peaceful manner. However, it is important to state that this choice is deliberate and based on rationality and not as a result of any pressure. In our sincere desire to recast Pakistan's image as a peace-loving nation and as a useful member of international community, it is important to understand that without the resolution of Kashmir dispute through peaceful means, process of subcontinental rapprochement will always remain susceptible to derailment due to politically motivated bellicosity. However, we feel it is time to bury the past and move forward. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ. ناظرین، آج چیف آف آرمی سٹاف کی بڑی اہم تقریر تھی اسلام آباد میں، اور ایک بار پھر بھارت کو مذاکرات کی دعوت دی گئی اور یہ کہا گیا کہ ماضی دفن کر کے آگے بڑھتے ہیں. پاکستان کی اس پیشکش کا بھارت کس طریقے سے جواب دیتا ہے، اور ماضی میں پاکستان کی جانب سے کی گئی امن کی خواہش اور امن کی کوششوں کا بھارت کیا جواب دیتا رہا ہے، کیا اب بھارت کو سنجیدہ رویہ اختیار کرے گا؟ یہ ہے آج کا ہمارا موضوع، اور پروگرام کے اندر ذکر کریں گے کرونا کے تیسری لہر کے وار تیزی سے جاری ہیں، اور اب جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ ایون کہ لاہور کے اندر جو ہسپتال ہیں ان میں جگہ کم پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور ساتھ ہی پروگرام کے اندر ایک اہم ایشو ہے بلوچستان میں ایک متنازع ڈیم کی تعمیر کا، جس کے حوالے سے اگر ارباب اختیار نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو ایک بڑا فساد برپا ہو سکتا ہے. پڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب. اور یہ صاحب قمر جاوید باجوہ صاحب نے جو آج پھر پیشکش کی ہے بھارت کو کہ چلیں ماضی دفن کرتے ہیں، اب آگے بڑھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو چلو ماضی دفن کر دیں گے، لیکن کیا بھارت اس کے لیے تیار ہے، جو ہمیشہ سے پاکستان کی سالمیت اور اس کو نشانہ بناتا ہے اور ابھی تک مصروف ہے پراکسیز کے اندر؟ اصل میں نا ہوتا یہ ہے کہ ہم نارملی ایک فکرہ پک کر لیتے ہیں اور اس فکرے کو اس کے پوری تقریر کے جسے کہتے ہیں پرسپیکٹو سے علیحدہ کر کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بڑی مزیدار اور بڑی خوبصورت تقریر ہے. میں جو بھی پوری چھوٹی ہے، بڑی چھوٹی سی تقریر ہے لیکن بڑی شاندار. اس میں انہوں نے بڑی جو سب سے امپورٹنٹ ترین چیز جو ہے نا، کیونکہ سیکورٹی کے اوپر جو سیمینار تھا اس کے انہوں نے کہا کہ آج کا جو دور کے اندر سیکورٹی جو ہے نا، یہ کسی ملک کی انٹرنل ایشو رہ ہی نہیں گیا. یہ ایک گلوبل انوائرمنٹ کی پریشرز کے اندر انٹرنل سیکورٹی اور نیبرہڈ سارا مل ملا کے یہ بناتی ہے. مطلب اگر آپ کوئی ملک چاہے بھی کہ وہ پرسکون رہنا چاہتا ہے، پرامن رہنا چاہتا ہے، ٹھیک طریقے سے زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو وہ نہیں رہ سکتا اگر انٹرنیشنل جو ہے صورتحال ایسی ہے اور اس کا علاقہ کسی ایسی جگہ واقع ہے. اس پہ بنیادی فوکس دیکھیں نا، بالکل شروع میں جو ان کی تقریر کے الفاظ ہیں اسی پہ سارا کچھ بیس بنتا ہے. اس کے بعد انہوں نے مختلف قسم کے چیزوں کا ذکر کیا. مثلا جو انٹرنل ہو رہا ہے، ریکگنائزنگ پاکستان افغان ٹریڈ، سی پیک، افغانستان کا ایشو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سینٹرل نیشن کنیکٹیویٹی، سارا کچھ انہوں نے ذکر کیا. اور اس بات کہا کہ کیا ساؤتھ ایشیا کا امن اس سارے کے سارے اکنامک ایکٹیویٹی اور سارے کے سارے ریجنل پیس کے لیے ضروری ہے کہ نہیں. اس کے اندر وہ کہا ہے کہ اگر وہ ضروری ہے تو پھر کیسے کیا جاتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے، باجوہ صاحب کی یہ تقریر مجھے لگتا ہے کہ سدا بسیرا جائے گی. اچھا، اس کا کوئی اثر نہیں ہونا. اس کے لیے ایک بنیادی پوائنٹ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس فیز میں داخل ہو چکے ہیں کہ جہاں انٹرنیشنل لیول کی ڈسپیوٹس جو تھیں وہ کولڈ وار سے ہاٹ وار کے اندر داخل ہو گئی. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی جنگ عظیم جو تھی وہ جن ملکوں کے درمیان لڑی گئی تھی وہ اب ملک دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. ایک آسٹرو ہنگیرین امپائر تھی جس کو ہنگری بھی تھا، اور یوگوسلاویا کے ساتھ کا علاقہ جو صوفیا یہ وہ سارا تھا، بہت بڑی امپائر تھی. ایک جرمنی ہوتا تھا، ایک انگلینڈ ہوتا تھا، ایک خلافت عثمانیہ ہوتی تھی، یہ سارے، روس ہوتا تھا. یہ بڑی طاقتیں تھیں. آپ کو شاید یاد ہو کہ ایک بندہ تھا آسٹرو ہنگیرین امپائر کا ولی عہد شہزادہ، وہ بوسنیا کے پاس سے گزر رہا تھا، اور گزرتے گزرتے اچانک سربوں نے اس کو قتل کر دیا. یوگوسلاویا کے اوپر یہ الزام تھا سربوں کے اوپر، کیونکہ روس کے ساتھی تھے، سربیا اس کو ہوتا تھا
کہ انہوں نے قتل کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کا تاوان بھی دینے کو تیار ہیں، اب سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، آپ حکم کریں کیا ہے، مر گیا بندہ اس کو مٹی ڈالیں، اس کو سب کچھ کریں۔ لیکن وار کے موڈ میں آ چکی ہوئی تھی دنیا، تو روس جیسا ملک جو ہے، جو کہ اس وقت ابھی تک پوری طرح وہ نہیں آیا تھا اس میں اپنا کیا نام ہے غزار روس کے علاقے میں، اس کی بات بھی نہیں مانے گی، اس نے کہا ہم تو لڑیں گے، صحیح، جیسے ہوتا ہے نا ہم رپورٹ کرائیں گے۔ انڈیا کی پاکستان کے ساتھ جو دشمنی ہے، اس دشمنی کو دوستی میں بدلنے کی ایک قیمت ہے جو پاکستان کو پے کرنی پڑے گی اور جو انڈیا کو بھی پے کرنی پڑے گی، تب یہ بنتی ہے۔ اور وہ اس قیمت کو پے کروانے کے لیے دنیا کی طاقتیں جو ہیں، جو اس وقت وہ طاقتیں جو کہ جنگ چاہتی ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ اس دشمنی کی کو دوستی میں بدل کے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ امن ہو، وہ کہتے ہیں یہ دشمنی دوستی میں بدل جائے تاکہ ایک بڑی جنگ جو ہے اس کے اندر ہم داخل ہو جائیں۔ اس کے لیے میں آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ جو ہمارے ہاں سیز فائر ہوا ہے، جو کشمیر کا ایشو ہوا ہے، ڈسپیوٹ طے ہوا، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ سارے کا سارا ریجن جو ہے اپنی پوری توجہ چین کے خلاف لگائے۔ جو بائیڈن کی گزشتہ 2 دن کی ایکٹیویٹی دیکھ لیں، یعنی میرا خیال ہے آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار، ڈیورنگ کولڈ ورلڈ وار، پہلے دفعہ ایسا ہوا ہے شاید کہ امریکہ سے روس نے اپنا سفیر واپس بلایا۔ مطلب حالت یہ تھی کہ جس وقت مرڈرر کہا، مرڈر کا اس نے باقاعدہ اعلان، ورنہ نارملی کہتے نہیں جاتے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک امریکہ کا سفیر تھا، وہ برطانیہ میں پوسٹڈ تھا، اور پوسٹڈ تھا تو اس نے چرچل کی بہو کے ساتھ تعلقات استوار کر لیا، وہ اس کو لے کے ہوٹل میں پھرتا تھا، جب ہم پیسے دے رہے ہیں تو ہم آپ کی بہو کے ساتھ پھریں گے۔ تو برطانیہ کے لوگ جو ہیں ذرا سا تھوڑے سے وہ ریزنیبل، مطلب ٹریڈیشنل ہیں، روایتی قسم کے ہیں، تو بڑی تصور تھا۔ چرچل بیٹے کو کہتا تھا طلاق دے گا تب ایشو اور بنے گا، پریس تھا، اخبار تھا، تو باقاعدہ ایک ریکویسٹ کی گئی امریکہ کو کہ اللہ کا نام ہے اس کو سفیر کو تک بدل دے، تو امریکہ نہیں بدلتا تھا، لیکن بہرحال پریشر پڑا، امریکہ نے بدل کے اس کو روس میں لگا دیا۔ تو اس نے کہا تھا دیکھو بات سنو، یہ جنگ آپ نے جیتنے کے بعد مجھے یہاں بھیجا ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں جنگ بند نہیں ہوئی، جنگ شروع ہوئی، اور جنگ شروع ہوئی تھی عثمان صاحب، اس کے بعد اسکول آف امریکہ کھلا تھا اور پورے لیٹن امریکہ کے 12 ملکوں کے اندر قتل و غارت کا انتہا کر دی گئی تھی۔ ویتنام کے اندر آپ نے کچھ 6.5-7 لاکھ بندہ صرف چند سالوں کے اندر مار دیا تھا۔ آپ نے ساؤتھ کوریا کی 4 سال کی جنگ لڑی تھی۔ آپ چانگ کا شیخ کے ساتھ مل کے چائنا کے خلاف جا کے لڑنے چلے گئے تھے۔ آپ اسرائیل کے ساتھ آگ پہ کھڑے ہو گئے تھے۔ 1948 کی اتنی بڑی جنگ ہو گئی تھی، اتنا کچھ اس نے کہا جنگ شروع۔ یہ جو صورتحال ہے یہ اصل میں یہ ہے کہ پیس پاکستان کا، اس پوری تقریر کا کانسیپٹ بھی لگتا ہے نا، دس پوٹینشیل اوور ہیز فار ایور remained hostage to the disputes and issues between the two nuclear neighbors. Kashmir dispute is obviously at the head of this problem. It is important to understand that without یہ انہوں نے چیزیں آئیڈینٹیفائی کیے ہیں۔ ہمارے یہاں نارملی یہ ہوتا ہے کہ یہ آفر اس لیے بھی دینی شاید ضروری ہو گئی ہوئی تھی، اور آپس میں جو سیز فائر بھی اس لیے ضروری ہو گیا ہوا تھا کہ وہ کہتے یہ ہیں کہ جناب ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں نا، ترکی نے پاکستان کو ہیلی کاپٹر دیے ان کے، اور آج میں وہ پوری کہانی مانگ پڑ رہا تھا کہ آپ کے تو لائسنس میں شامل نہیں ہے کہ آپ اس ٹیکنالوجی کو آگے دے سکیں۔ انڈیا نے جو اس وقت چیزیں خریدا ہے امریکہ سے، اس کے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے وہ کہتے ہیں ہمیں R&D شیئر کرو، وہ کہتے ہیں نہیں ہم سپلائی دیں گے، R&D نہیں شیئر کریں گے، ایک ڈسپیوٹ وہ بھی ہے۔ پھر وہ کویڈ کی صورتحال میں کہا، یہ پچھلے دنوں جو کانفرنس ہوئی اس میں یہ طے کیا تھا کہ جاپان کتنے پیسے دے گا، آسٹریلیا کتنے پیسے دے گا۔ پھر آسٹریلیا کی جو مختلف قسم کے جزیرے ہیں، ان جزیروں کے اندر آسٹریلین فورسز کو ایکوپ کیسے کریں گے، کیونکہ امریکہ چاہتا یہ ہے کہ جب کبھی اگر جنگ خدا نہ خواستہ چھڑتی ہے چائنا اور انڈیا کی اور پاکستان کا سارا ریجن انوالو ہوتا ہے، تو 4 سپاہی آسٹریلیا کے بھی مریں، 2 ایک جو ہے جہاز ہیں وہ جاپان کے بھی گرے، تاکہ چیز کو انوالو ہو۔ میں دیکھو نا، یہ جو مجسمے ہیں
یہ جو گرے ہیں طالبان بڑی اس کی مزدار ریزن دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم 5 سال سے تھے، ہمارا دماغ خراب نہیں تھا کہ ہم اس کو مجسمے کو گراتے. بنیادی طور پر ہمارے چھوٹے لیول کی لیڈرشپ کو اکٹھا کر کے خرید کے کچھ کر کے انہوں نے مجسمے گروائے تاکہ جاپانی جو ہے نا وہ بھاگ جائیں، وہ ہمارا ساتھ نہ دیں. اچھا، اور یہ سب آپ رائتوں کی بات کر رہے ہیں، پیشکش کی بات کر رہے ہیں. میرا تو خیال ہے کہ اب ماضی قریب کی اگر بات کریں تو جنرل مشرف صاحب کے دور کے اندر جتنی رائتیں پاکستان نے دیں، جتنی پیشکش پاکستان نے کی، جتنے قدم پاکستان نے امن کی طرف بڑھائے، اس کا بھارت نے کوئی جواب نہیں دیا. مسئلہ کشمیر حل ہونے کے قریب تھا، خورشید قصوری صاحب کہتے ہیں جتنا بھی تھا معاملہ پھر پاکستان میں انڈیا میں نہرو خاندان ہو یا مودی ہو یا کوئی ہو، صرف ایک بندے کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کے دور میں اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا تو ہو جاتا، وہ تھا دیو گوڑا. اچھا، کیونکہ وہ اسر کا تھا، ان کو کشمیر سے کوئی محبت نہیں تھی. لیکن جتنی یہ لیڈرشپ ٹیمل سے وندھیا ریجز کے اوپر سے ہے نا، یہ کشمیر کے بغیر چل نہیں سکتے. اس طرح پاکستان میں پیپل پارٹی آ جائے، نون لیگ آ جائے، مشرف آ جائے، فضل الرحمان آ جائے، ایون پاکستان میں محمود خان اچکزئی برسدار آ جائے، پاکستان کی پبلک کو کشمیر کے علاوہ نہیں لے جا سکتے کسی طرف. آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پاپولر نعرہ اب تک جو ذوالفقار علی بھٹو کا وہ کیا تھا، ہم 1000 سال تک لڑیں گے اور کشمیر کے لیے. اور وہ جو اس نے جو تقریر ہے لیجیٹیمیٹ ایگریشن، آئی ایم گوئنگ ٹو فائٹ، آئی ایم گوئنگ بیک ٹو مائی کنٹری، وہ تقریر اس کی جذباتی تقریر تھی، یونائٹڈ نیشن کی تقریر تو نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم کشمیر کے معاملے پہ اتنی انتہا کو چلے گئے ہیں کہ جب ہم کسی سلوشن کی بھی بات کرتے ہیں تو لوگ پھر نہیں. اس کی ایک وجہ ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ اس سلوشن تک پہنچ نہیں سکتے. آپ کی بیک گراؤنڈ میں 1 لاکھ کشمیری جو ہے شہداء کھڑے ہیں، بالکل ہے. آپ بیٹھ کے اس کو نقشے پہ ایسے کیک کی طرح بانٹ نہیں سکتے، نہ بانٹا جائے گا. آپ اگر بانٹنے کی کوشش کریں گے تو آج میں بتا رہا ہوں وہاں ایسی قوتیں، اور یہ امریکہ کی اسیسمنٹ ہے کہ ہم نے اگر اس کا مسئلے کا حل جو ہے بغیر اس کے کرنے کی کوشش کی تو ہوگا کیا کہ افغانستان میں پیس ہو جائے گا، کشمیر میں آگ لگ جائے گی. چلیں جی، دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے اور اس خطے کے اندر جو نئی صورتحال کس طریقے سے ڈیولپ ہوتی ہے. یہاں لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کورونا کے تیسرے لہر اور اس کے وار. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کورونا کی تیسری لہر اور اس کے تیزی سے بڑھتے ہوئے وار. اس وقت صورتحال ہسپتالوں کی یہ ہے کہ جو فیسلٹیز دی گئی تھیں وہ فل ہو چکی ہیں. عوام کا جو رویہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کسی طریقے سے بھی وہ احتیاط کرنے کو تیار نظر نہیں آ رہے جس طریقے سے پہلی لہر کے دوران ایک احتیاط کی گئی تھی. اب یہ والی جو لہر ہے کس حد تک پہلی سے مختلف ہے اور اس بار جو علامات کیا ہیں، اس سے بچنا کیسے ہے، اس بارے میں ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے ڈاکٹر ثاقب انصاری صاحب نے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جناب وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو تیسری لہر ہے اس کے جو وار جس طریقے سے شدید تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، پہلے تو یہ فرق ہمیں بتائیں کہ جو تیسری وار کے اندر جو علامات ہیں وہ کیا ہیں اور کتنی یہ زیادہ خطرناک ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو برٹش سٹین ہے جو ساؤتھ افریقہ اوریجن کا تھا، یہ شاید اس کے اندر وہ ہیں. تو کیا یہ جو ابھی ویکسین دی جا رہی ہے، کیا اس مشن، یہ بھی بہت امپورٹنٹ سوال ہے کیونکہ ویکسینیشن شروع ہے پورے ملک میں، کیا وہ تھرڈ سٹین کو بھی اپنا سرفیس کرتی ہے، اس کو بھی کور کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میری طرف سے بہت سلام اوریہ صاحب آپ کو، عثمان صاحب آپ کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا، عرض یہ کہ دیکھیے یہ ایک وائرولوجی سبجیکٹ میں یہ چیز بڑی ویل نون فیکٹ ہے کہ کچھ وائرسز ایسے ہوتے ہیں جو کنٹینیوس اپنے اندر چینج لا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک، اور ان کے مختلف ویریئنٹس آ رہے ہوتے ہیں، اور یہ وائرولوجی کی ایک ویل نون اسٹیبلش فیکٹ ہے. ٹھیک ہے. جو اب تک محسوس کیا گیا ہے یورپ میں اور امریکہ میں، وہ تو یہ ایک حد تک محسوس، خاص طور پر امریکہ میں وہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ویکسین ہو گئی ہیں تو اس کے بعد انفیکشن کی پرسنٹیج واضح طور پہ ان لوگوں میں کم ہوئی ہے اور ان کی امیونٹی اور ان کی اینٹی باڈیز فارمیشن نظر آئی ہے، جو کہ مختلف ویکسینز میں ویری کرتی ہے 80 سے 90% تک. ٹھیک. اچھا، مگر کیونکہ اس بیماری کی کل عمر ہی ابھی 15 مہینے ہیں، 15.5 مہینے ہیں، دسمبر سے لے کے مارچ تک، اور اس وائرس کی تو نئے اسٹرینز کا آنا، نئے وائرس کا آنا
اور اس پہ چینجنگ آنا، یہ سبجیکٹ ابھی پڑھنے لکھنے کے قابل ہے، اور اس کے اوپر کوئی حتمی رائے دینا یا کوئی حتمی بات کرنا ممکن نہیں ہے. ہر آنے والا مریض ہمیں پڑھا رہا ہوتا ہے، اور ہر آنے والے مریض کا بیہیویئر ہمیں پڑھا رہا ہوتا ہے. ٹھیک. تو یہ جو تیسری لہر کے جو مریض ہیں ان کا بیہیویئر کیا نظر آ رہا ہے، پہلے سے کس طرح مختلف ہے، کچھ بتائیں گے؟ سمٹمٹالوجی میں ذرا بتا دیجیے گا، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ پہلے ہم نے بہت میڈیا نے اچھا کیا تھا کہ سمٹمز کے حساب سے پوری دنیا کو اویئر کر دیا تھا. ابھی یہ ہو رہا ہے کہ سمٹمٹالوجی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، مختلف قسم کی علامات جو ہیں اور بھی نظر آ رہی ہیں، تو اس طرح تفصیل سے بتا دیں تاکہ پبلک تھوڑی سی اویئر ہو جائے. دیکھیے، پہلے تو بنیادی طور پہ کوئی بھی وائرل انفیکشن ہو، اور کیونکہ یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ میرے پاس اگر دن میں 10 لوگ آتے ہیں تو ان میں سے 5 کو موسمی وائرس ہوتا ہے، وہ کووڈ کے ڈر سے آتے ہیں. تو کوئی بھی وائرل انفیکشن بھی پہلے میں ہے، ہر انفیکشن کووڈ نہیں ہے. تو اس خوف میں اور اس ڈر میں پیشنٹ ڈاکٹر کو ایکسیس نہیں کرتا کہ کووڈ ہے، اپنے ٹائم پہ پورا جائے گا، اور کیس خراب کر کے آ جاتا ہے. واضح طور پہ جو کووڈ کے ساتھ جو علامات سمٹمز جن کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ سیویئر باڈی ایک، جسم میں شدید درد، اور شدید درد کے ساتھ بخار کا چڑھنا، اور بخار کے اترتے میں تیز پسینوں کا آنا، اتنا زیادہ پسینہ آنا کہ پورا جسم گیلا ہو جاتا ہے پسینے سے. سر کا درد، شدید سر کا درد، اور سر میں سن ہو جانا سر کا، یہ وہ مخصوص علامات ہیں. اس کے علاوہ گلے میں دکھن ہونا، آواز کا چینج ہونا، کھانسی کا آنا. اور ایک بہت ہی خاص بات یہ کہ کچھ پیشنٹ سب سے پہلے صرف ڈائریا کے ساتھ بھی پریزنٹ کرتے ہیں، کیونکہ کووڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کووڈ سانس کا انفیکشن ہے، گلے کا ہے، تو لوگوں کی توجہ نہیں جاتی اگر ڈائریا کے ساتھ پیشنٹ آئے. مگر اس بات پہ بھی توجہ دینی چاہیے کہ کچھ پیشنٹ صرف ڈائریا کے ساتھ بھی پریزنٹ کرتے ہیں کووڈ کے. صحیح. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وائرل کسی بھی باڈی پارٹ، باڈی وائٹل آرگن پہ اگر اثر انداز ہو تو اس کی اپنی ایک علامتیں لے کے آتا ہے. اچھا، یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت ویکسینیشن چل رہی ہے ابو 60 لوگوں کی، اچھا اس ویکسین کے بارے میں ایک تو یہ ہے کہ وہ جو پرانے سٹیجز ہوتے تھے کہ پہلے آپ نے ویکسین کو ٹرائل کیا، پھر جانور پہ ٹرائی کیا، یہ ہم نے سائملٹینیسلی چلا کے اب ہیومنز پہ ہم آ گئے ہیں، اتنی جلدی آ گئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت جو وائرس ہے اس کے اوپر کافی افیکٹو ہے؟ دیکھیں، میں نے خود بھی ویکسین کی ہے فرنٹ لائن. میں نے بھی لگوا لی ہے، میں بتا دوں، میں نے بھی لگوا لی ہے. آج ہی لگوائی صبح. تو ہمیں اصولی طور پہ جو ایک ریسرچ میں 2 3 4 فیزز ہوتے ہیں، فیز 1، فیز 2، فیز 3، فیز 4، ایک فیز 5 ٹرائل بھی ہوتا ہے. فیز 5 ٹرائل اس کو کہتے ہیں کوئی بھی دوا مارکیٹ ہونے کے بعد ایک قانون، ایک انٹرنیشنلی رول ہے کہ چند سال تک، غالباً 4 سے 5 سال تک اس کو مارکیٹ میں بھی آپ فالو کریں گے، کرتے ہیں. یہ ہوگی مریض استعمال کر رہے ہوں گے کہ کوئی ایسے سائیڈ ایفیکٹس لانگ ٹرم یوز پہ تو نہیں آ رہے. تو اس کو آپ یہی سمجھیے کہ یہ ہم نے اگر لگائی ہے، میں نے اور آپ نے، تو اسٹل ریسرچ فیز میں لگائی ہے. کچھ فیزز اچھے بھی ہوئے ویکسین کے، کچھ علاقوں میں، کچھ جگہوں پہ انسانوں کے اوپر استعمال کی گئی اور پھر ان میں اینٹی باڈیز کا فارمیشن دیکھا گیا. مگر سائیڈ ایفیکٹس کے حوالے سے بظاہر اب تک 1 سال کے تجربے میں کوئی واضح طور پہ کوئی بڑا سائیڈ ایفیکٹ نہیں دیکھا گیا. اچھا، نارملی کہا جاتا ہے کہ کیونکہ ظاہر بات ہے، آج میں گیا تھا ویکسین سینٹر میں، دیکھا کہ وہ آدھا گھنٹہ تقریباً بٹھاتے ہیں تاکہ اس کو سائیڈ میں. یہ مجھے بتائیے کہ کیا سائیڈ ایفیکٹ ہیں اسی 30 منٹس کے دوران ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ کیا لیٹر بھی ہوتے ہیں اس مسئلے میں، تاکہ یہ بھی ایک کلیئرٹی آ جائے لوگوں کو؟ جی، یہ ہر طرح کی ویکسینیشن کے لیے یہ کلیئرٹی آنا ضروری ہے کہ کسی بھی دوا کو پہلی بار استعمال کرنے کے بعد، کوئی انجیکشن پہلی بار لگانے کے بعد، اور خاص طور پہ ویکسین پہلی بار لگانے کے بعد ایک ایکیوٹ فیز ریئیکشن ہوتے ہیں، جو امیڈیٹ ریئیکشنز ہوتے ہیں، اینافائلیکٹک ریئیکشنز ہوتے ہیں جو ود ان ہاف این آور ظاہر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک لانگ ٹرم ریئیکشنز ہوتے ہیں جو سالوں بعد ظاہر ہوتے ہیں. جو لانگ ٹرم ہے اس میں ظاہر کوئی آپ کسی کو سالوں تو نہیں بیٹھا سکتے، مگر ایٹ لیسٹ جو ایکیوٹ ریئیکشن جو کہ آدھے گھنٹے کے اندر ظاہر ہو جاتے ہیں، اس میں لازمی بیٹھنا چاہیے اور فالو کرنا چاہیے انسٹرکشنز کو جو آپ کا ویکسینیٹر آپ کو دے رہا ہے. وہ تو ڈاکٹر صاحب تو ہر ویکسین کے بارے میں، لانگ ٹرم ریئیکشن تو پولیو ویکسین کے بارے میں بھی ہیں اور اس کے بہت بڑی اسٹڈی ہوئی ہے. خیر وہ تو ہر کون سی دوا ہے. اچھا، یہ مجھے بتائیے گا کہ امپورٹنٹ ترین چیز ہے پبلک کے لیے، آپ کیا بتائیں گے اس وقت؟ دیکھیں، پورے کے پورے ہمارے میو ہاسپٹل جو ہے
اس کے اندر تو سارے کے سارے بیڈس جو ہیں فل ہو گئے ہوئے ہیں، وینٹیلیٹرز خالی نہیں رہ گئے، پرائیویٹ ہاسپٹل اتنے زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں، ایک کیفیت نہیں بن پا رہی. پورا پاکستان جو ہے وہ جیسے پہلے پریپیئرڈ ہوا تھا، ایک دم خوف زدہ ہو کے پریپیئرڈ، پوری دنیا پریپیئرڈ ہوئی تھی. لگتا یہ ہے کہ اب انہوں نے کہا جو بھی ہونا ہے ہو جائے، بس دیکھی جائے گی. دیکھیے ہم تو فرد کے طبیب ہیں، آپ معاشرے کے طبیب ہیں، اور آپ معاشرے کی نفس پہ ہاتھ رکھتے ہیں. میں آپ سے متفق ہوں، جو آپ نے کہا معاشرے کی نفس اس وقت یہی لگ رہی ہے، جس کا بہتر طبیب آپ ہیں اور آپ نے درست تجزیہ کیا. میں آپ کے ساتھ متفق ہوں، بالکل یہی ماحول ہو رہا ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے ہم جو احتیاطی تدابیر کی بات کیا کرتے تھے کہ جی فاصلہ اتنا رکھیں، چھینکتے وقت یہ ہاتھ رکھیں، یہ رکھیں، ہم نے دیکھا کہ ہم نے انڈور کے اندر بھی پابندیاں لگائیں. پہلے ہم انڈور کے اندر فاصلے پہ بیٹھتے تھے، آپ نے کہا کہ انڈور بھی بند رکھیں، آؤٹ ڈور پہ آئیں. پھر ایک جو رویہ ہے ہمارا کہ جو سکولز کے اندر ہم نے پابندیوں کا نفاذ کیا، لیکن مارکیٹوں میں ہم اسی طریقے سے گھوم رہے ہیں، مساجد کے اندر سے اسی طریقے سے گھوم رہے ہیں. ہم ایئرپورٹ کے اوپر جاتے ہیں، بورڈنگ سے پہلے تو 6 فٹ کا فاصلہ رکھتے ہیں، جہاز کے اندر بیٹھتے ہیں تو ساتھ ساتھ جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ جو دو طرفہ رویے ہیں، تو اس کا کیا کریں گے ہم؟ یہ بہت خطرناک ہیں، اور یہ ہی آپ نے جو ہے نا روٹ کاز بتا دی ہے بیماری کے پھیلنے کی. اگر ہم 100% SOPs کو فالو کریں، پڑھے لکھے اور یافتہ ممالک کی طرح، جس میں ہمیں کوئی ترقی، ہمیں یہ شکایت نہیں ہے کہ فنڈز نہیں ہے 6 فٹ کا فاصلہ رکھنے کے لیے، یا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہاتھ نہ ملانے کے لیے. یہ تمام اخلاقی پابندیاں ہیں جن پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے اور جن کے اوپر عمل درآمد کو ممکن بنانا چاہیے. دنیا کے کسی بھی ملک میں جب تک قوانین سخت نہیں ہوتے کوئی بھی ان پہ عمل نہیں کرتا. سرکار کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، عام آدمی کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے سرکار کی باتوں کو ماننے میں. اسکولز کو دوبارہ کنسیڈر کرنا چاہیے کہ بھائی نہ زیادہ اسکول کھولیں، اور خاص طور پہ شادی بیاہ کی تقاریب کو فوری طور پہ روک دینا چاہیے. جی محدود کر دیا جائے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت دیکھیں کتنی زبردست بات کی ہے کہ کیا 6 فٹ کا فاصلہ رکھنے کے لیے کوئی فنڈ چاہیے پاکستان؟ نہیں، کوئی نہیں. ماسک پہننے کے لیے کچھ نہیں چاہیے، ہاتھ ملانے کے لیے فنڈ چاہیے. لیکن یہ قوم اس کے باوجود تیار نہ ہو، اور اس کے پیشنٹ بننے کے اوپر اس ملک کی جو اکانومی لگے، اس کا جو وینٹیلیٹر خریدنے کے اوپر، اس کا جو بیڈ لینے کے اوپر، اس کا جو آکسیجن کے اوپر، صرف ایک چھوٹی سی احتیاط نہیں کر سکتے. اور مجھے لگتا ہے کہ میڈیا نے بھی ہم چھوڑ دیا ہے. میں نے کہا جائے جہنم میں جو مرتے مری مان، ہم نے کچھ نہیں کر رہے. چلیں جی دیکھتے ہیں ناظرین، یہاں لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور بلوچستان کے ایک اہم مسئلے کا ذکر کریں. جی ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کوئٹہ کے قریب ایک ڈیم مجوزہ تعمیر کیا جانا ہے، اس کا نام ہے برج عزیز ڈیم. اس حوالے سے کنٹروورسی کریٹ ہوئی، اس سے پہلے بھی ماضی میں بھی ایسا ہو چکا. اب نئے حالات کس طریقے سے خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ سب ذرا بتائیے گا اس ڈیم کی اہمیت کے حوالے سے بھی اور اس کے محل وقوع کے حوالے سے بھی، اور جو تنازع اس پہ کھڑا کیا گیا اس حوالے سے. دیکھیں برج عزیز ایک جگہ ہے جو کہ کوئٹہ سے جب آپ چمن کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں ایک کچلاک کا علاقہ ہے. اصل میں کوئٹہ کے ساتھ ساتھ ہی افغانستان کا بارڈر شروع ہو جاتا ہے، اور وہ پنچپائی سے ہوتا ہوتا آگے پھر گلستان وہ جگہ ہے جہاں محمود چکزئی کا گھر ہے، پھر آگے جا کے چمن کی طرف نکل جاتا ہے. اس کے ایک کونے پہ ایک جگہ ہے برج عزیز، جہاں سے ایک نالا جو ہے بہت بڑا وہ اندر داخل ہوتا ہے افغانستان کے. یہ نالا جو ہے اس کے اندر پشین میں ایک بہت مشہور ڈیم ہے، اوپر جا کے وہ علاقہ ہے پشین کا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گلستان کے 4 5 6 7 نالے جو ہیں اس کا فلڈ واٹر اس کے اندر آتا ہے. صحیح ہے. یہ افغانستان کے اندر شوروک کے علاقے میں داخل ہوتا ہے، اور شوروک کا جو علاقہ ہے وہ ہیلمند کے اس کے اندر آتا ہے، کچھ حصہ اس کا قندھار میں. پھر آخر میں کچھ تقریباً 100 150 200 کلومیٹر ٹریول کرتا ہوا یہ چاغی کے ضلع میں، اس سے چاغی ہو رہا تھا، اب وہ نوشکی ہے، نوشکی سے آ کے یہ پاکستان میں پھر داخل ہوتا ہے. صحیح. اور ایک بہت بڑی جھیل ہے زنگی ناوڑ، اس زنگی ناوڑ جھیل کے اندر یہ جو ہے یہ آ کے رک جاتا ہے. لیکن اس زنگی ناوڑ میں آنے سے پہلے یہ 3 بڑے قبیلے جو ہیں، جمال دینی، بادینی اور مینگل، ان تینوں کی زمینوں کو سیراب کرتا ہے یہ پانی.
اس کے اوپر ایک زمانے میں جب میں چاغی میں تھا تو ایک بہت بڑا کماندار ہوتا تھا اکبر بڑیچ، اس نے حکمت یار کی ان کی تنظیم کا تھا، تو اس نے ایک بہت بڑا ڈیم بنا لیا تھا. تو اس نے ملا عبدالغنی بنادر وہاں پر ہیلمت میں ہوتے تھے، تو شور مچ گیا کہ یہ ڈیم اس سے کیسے پانی کیسے روک لیا. تو وہ ہم نے بلایا تو انہوں نے کہا جی وہ آئے ہمارے دفتر میں، تو ہم نے کہا کہ کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی اپنے 2 مولوی لے آؤ، اپنے مولوی لے آتے ہیں، مسئلہ حل کر لیتے ہیں. ان لوگوں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہو گیا، مولویوں کا کیا مسئلہ ہے؟ تو واجب الارض پٹواری نے کہا نہیں وہاں جا. وہاں جا کے گئے، دونوں مولویوں کو بتایا کہ شرع کیا کہتی ہے. انہوں نے کہا شرع یہ کہتی ہے کہ نیچے والے کا پانی روک نہیں سکتے، اوپر والا اپنی ضرورت کا استعمال کر سکتے. تو 1 گھنٹے میں فیصلہ ہو گیا تھا یہ ڈیم توڑ دے. لیکن اس سے پہلے اس ڈیم کی بہت بڑی تاریخ ہے. تاریخ یہ ہے کہ 80 کی دہائی کے اندر یہ علاقہ ہے جو پشتونوں کے علاقے سے پانی آتا ہے، پھر پشتونوں کے ملک میں داخل ہوتا ہے اور پھر بلوچوں کی زمین کو سیراب کرتا ہے. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ اب جب ڈیم بنے گا تو لوئر ریپیرینز کو کتنا ملے گا اور یہ ملے گا. تو جیسے ہمارے ہاں سندھ کا کالے باغ ڈیم کا یہ بالکل. تو اس کے اوپر اتنی لڑائیاں ہوئی تھیں کہ کوئٹہ میں کم از کم 4 دفعہ مہینے کا کرفیو لگا ہے اس ڈیم کی وجہ سے. اس ڈیم کی وجہ سے. تو اور اسی کے اوپر مین لڑائی اسی پہ ہوتی ہے کہ وہ جزیز ڈیم ہم نہیں بننے دیں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں، پانی ہمارا ہے تو یہ ہے تو وہ ہے، یہ سارا. اور پشتونخوا میپ اور اس کے بعد باقی بلوچ، اتنا بڑا. میں خود مجھے یاد ہے 88 کا جو کرفیو تھا، ہم نے اسی بنیاد پہ ٹرانسپورٹرز ہوتے، ایک وہاں پیر علی زئی ہوتا تھا اور دوسرا ہوتا تھا فیروز لیڈی. ان 2 بہت بڑے لیڈر ہوتے تھے ٹرانسپورٹ، ان کی لڑائیاں ہوتی تھی. یہ میں جب ایم ڈی واسطہ تھا تو میں نے اس ڈیم کی فیزیبلٹی جا کے جب دیکھنا شروع کی تو میں حیران رہ گیا کہ اس ڈیم کے بارے میں ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہی موجود نہیں ہے. صحیح. اب افغانستان کا لوئر ریپیرین جو ہے اس کو آپ انوالو کیے بغیر آپ ڈیزائن، لیکن چونکہ ہمارے یہاں کمیشن کھانے کی عادت ہوتی ہے تو نیس پاک کو پتہ نہیں 20 کروڑ روپے کا ڈیم ڈیزائن کرو. تو نیس پاک نے ڈیزائن کر، وہ آخری پیمنٹ میں نے روک لی. میں یہاں پر نیس پاک کی میٹنگ کی، میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ اس کی ایک بیسک وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ڈیم کے اوپر ہوتا ہے کہ کتنا پانی کس کو ملے گا. ٹھیک ہے، یعنی نیچے جو لوگ رہنے والے ہیں، تو انہوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ ریونیو ریکارڈ کو سورس بنا کے کہا ہوا تھا اتنا پانی جو ہے نا ریونیو ریکارڈ کے مطابق نوشکی کے لوگوں کو ملے گا. صحیح. میں چونکہ وہاں ڈی سی رہا تھا، مجھے پتا تھا کہ وہاں ریونیو ریکارڈ تو ہے ہی نہیں، اور اتنی بڑی رپورٹ بن رہی، ڈیم ڈیزائن ہو گیا ہے. میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا وہاں تو ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہے، اس طرح کا ریکارڈ ہے ہی نہیں کہ وہاں پر کتنی زمین کس کی ہے، کیونکہ وہاں پر سیٹلمنٹ نہیں ہوئی اس طرح کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے کا پورا ڈیزائن جعلی ہے. وہ وہاں بیٹھ کے کہا ریکارڈ ہوگا تو اتنی زمینیں وہ کرا کر نے کر دیا. اس کے اوپر وہ شور مچا. پھر میں نے باقاعدہ اسمبلی کا سیشن ہوا، باقاعدہ جا کے کہا تھا کہ اس ڈیم کو ڈیزائن کرنے سے پہلے سب سے پہلے یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ دیکھیں، کل کو آپ شروع کر دیں اور افغانستان کے اندر ایک ایشو بن جائے. پاکستان کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ پاکستان جو ہے جس وقت افغانستان میں آپ کا تعلقات ہوں تو آپ اس کو اپنا حصہ سمجھنے شروع ہو جاتے ہیں. میں ایران سے آ رہا تھا تو میرے کچھ لوگ جو تھے وہ میٹنگ سے آ رہا تھا، ایران کی جو بارڈر میٹنگ، تو میرے لوگ مجھے ریسیو کرنے کے لیے بارڈر پہ آئے ہوئے تھے، میرے اسسٹنٹ کمشنر یہ وہ، اور انہوں نے نا گاڑیاں جیسے ایران کے بارڈر کے اندر جا کے کھڑی کی ہوئی. تو مجھے وہ گورنر جو ہے تھا اس کا استندار جس کو کہتے ہیں، فرماندار استندار، اس نے کہا آپ کے ملک کے لوگ جو ہے یہ ہر علاقے کو اپنا علاقہ سمجھ لیتے ہیں، یعنی اپنی اللہ کی زمین ہے. اللہ کی زمین ہے. صحیح. تو انہوں نے جو پلاننگ کرتے ہیں افغانستان اپنی حکومت آ جائے، طالبان کی حکومت آ جائے، ہماری ایسا نہیں ہوتا بنیادی طور پر. ایک تو یہ ہے کہ اب اس وقت نوشکی میں باقاعدہ ایک ویسی کیفیت، مجھے ڈر یہ لگتا ہے. وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک ڈیفنس اناؤنس ہو گئی ہے، ڈی ایچ اے کوئٹہ اناؤنس ہوئی. اب وہ ڈی ایچ اے کوئٹہ اگر کوئی بندہ پوچھ لیتا ہے ان صاحبان سے کہ جہاں پانی نہیں ہے بھائی اس علاقے کے اندر، کوئٹہ کے اندر سب سے کم جو ہے نا، دیکھیں دنیا پوری کے اندر 12 گیلن پانی ہے پر کیپیٹل رہ گیا ہوا. جس وقت وہاں تھا مجھے یاد ہے کہ صاحب نے ایشین بینک کے جا کے کیا تھا، 6-7 ڈفرنٹ آپشنز بنائی تھی. یہاں سے لے آئے، مطلب کانک کے علاقے سے لے آئے، پھر اس کو کہا گیا تھا کہ وہاں جو پیر غیب میں ڈیم پانی 60 mg ہو جاتا اس کو آپ پمپ کر کے لے آئیں. پھر کہا گیا تھا کہ اوپر جا کے وہ جو تکاتو کے پہاڑوں کے درمیان سے لے، یہ سارا کچھ بنایا گیا تھا. لیکن سب سے آخری آپشن یہ دی گئی تھی کہ زمین جو ہے نا، زمین اس کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا پانی کا ذخیرہ جمع کیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر لائم سٹون جو ہوتا ہے جیسے ایک نا، اس کی چھت بنائی ہوئی، تاکہ کل کو خدا نخواستہ دنیا میں
طوفان آ جائے، ایٹم بم آ جائے تو انسانوں کے لیے ایک ذخیرہ رہے. اس کو پنکچر نہیں کیا جاتا. اس لیے پنکچر نہیں کیا جاتا کہ یہ اسٹریٹجک پانی ہے. انہوں نے کوئٹہ میں مارا چھید اس کے اندر اس کو پنکچر کر کے ٹیوب ویل لگائے اور یہ کیا وہ کیا. کیونکہ ہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر علاقے کو نا جسے کہتے ہیں سوات بنانا چاہتے ہیں یا لاہور. مطلب انگریز نے وہاں رہا، انگریز نے ایک بریگیڈ وہاں رکھا ہوا تھا اور کوئی گولف کورس نہیں بنایا تھا. گولف کورس بنانا ہے، گولف کورس میں ٹیوب ویل، وہ بھائی وہ صحرا کا علاقہ ہے، ایرڈ زون ہے، وہاں گولف کورس نہیں بنتا. وہاں جس طرح کے درخت لگانے وہ سے بس درخت. تو پور جزیز ڈیم جو ہے، اب میں اسمیل کر رہا تھا آج، چونکہ میں جس جگہ ڈپٹی کمشنر رہتا ہوں وہاں کے لوگوں نے گروپ میں مجھے شامل کیا ہوتا ہے. تو میں نوشکی والوں کا جو آصف شیر جمال الدینی ہمارے دوست ہیں، بہت اچھے، بہت زبردست قسم. میں نے بہت کم سردار کو اتنا شریف النفس دیکھا ہے جتنا آصف شیر جمال الدینی. تو ان کے وہ میٹنگ ہو رہی تھی تو اس میں دیکھ رہا تھا کہ ذرا سا بھی ایک چھوٹا سا واقعہ، خدا نہ خواستہ اس ایشو کے اوپر کسی ایک بلوچ یا کسی ایک پشتون کی جان چلی جائے. آپ سوچیں کہ یہ سارے لیڈر جو ہے نا، کوئی ان کو، یہ محمود خان اشرفی ہے نا، اور یہ باقی دوسرے جو تھے اس وقت اس کا پشتون ہوتا تھا، اختر اس سے پشتون اتحاد بنایا ہوا تھا، وہ یہ کبھی نہیں بٹھائیں گے ان کو، کیونکہ ان کی تو بٹھائے گا کون؟ کوئی نہیں. شروع کیوں کرتے ہو؟ شروع کیوں کرتے ہو؟ اس کا آپ کو پتہ ہے کتنی جانیں گئی ہیں اس کے اندر. کئی لاشیں، ایک 5 لاشیں تو ہم نے اٹھائی تھی اس کے اندر، وہ جو فرا ہوٹل کے سامنے سے. تو مجھے یاد ہے پھر اس کے بعد اسٹیشن کے اوپر جو ہوئی. مسئلہ یہ کہ چلیں جی، دعا ہماری جی کہ خیر خیریت سے معاملہ جو ہے نا انجام کو پہنچے اور صلح صفائی کے ساتھ معاملات آگے بڑھیں. جی ناظرین، اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پیر کو نئے موضوعات کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.